السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارے معاشرتی زندگی میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے پیسہ۔ ہم اسے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور اس پر بہت سارے خواہشات وابستہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیسے کو ہم کیسے اپنی زندگی میں اسلامی طریقے سے برتاؤ کریں؟ ہم کس طرح اپنے خرچوں پر قابو پا کر ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیسے بچانے اور خرچوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اسلامی اصولوں اور جدید فائنینشل ٹپس کے بارے میں۔ ہم یہ جانیں گے کہ کیسے ہم اپنے مالی معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میں اسلامی تعلیمات کا کیا کردار ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، لیکن اس خوشحالی کا راستہ کیسے ملے گا؟ کیا ہمیں زیادہ پیسہ کمانا ہوگا یا پھر ہمیں اپنے پیسے کو بہتر طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پیارے ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے اہم ٹپس دیں گے جو نہ صرف آپ کے مالی مسائل کو حل کریں گے بلکہ اللہ کی رضا اور برکتیں بھی آپ کے حصے میں آئیں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کے بارے میں کیا ہدایات ہیں اور کس طرح آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کر کے ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلا ٹپ ہے زکوٰۃ اور صدقہ کی اہمیت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی، جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ یہ نہ صرف آپ کی دولت کو پاک کرتی ہے بلکہ معاشرتی عدم مساوات یعنی ناانصافی کو کم کرتی ہے۔ صدقہ آپ کو اپنے خرچوں کا کچھ حصہ دوسروں کو دینا چاہیے۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور پیسوں کا رشتہ صحیح سمت میں ہوتا ہے۔ قرآن سے ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، یہ آپ کی آمدنی میں بڑھوتری کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا ٹپ، بجٹ بنانا اور خرچوں کو ٹریک کرنا۔ اپنی آمدنی اور خرچوں کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے۔ بجٹ بنانا یعنی اپنے ماہانہ خرچوں کا حساب رکھنا اور ان پر قابو پانا ضروری ہے۔ خرچوں کو ایک جگہ لکھیں اور صرف ضروری چیزوں پر خرچ کریں۔ خرچوں کی ترجیحات جیسے کہ گھر کی ضروریات، بچوں کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر خرچ کریں۔ یہ ہے خرچوں کی ترجیحات۔ قرآن سے ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کے لیے حصہ ہے۔ تیسرا ٹپ ہے استغفار اور مال کے برے اثرات سے بچنا۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی سلسلے میں آتی ہے۔ استغفار، جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں تو ہم اللہ کی برکتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ سادہ زندگی گزارنا، فاضل خرچوں سے بچنا اور سادہ زندگی گزارنا فائدے میں ہے۔ زیادہ خرچے کرنے سے مشکلات بڑھتی ہیں لیکن کم خرچ کرنے سے سکون ملتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر خرچ کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور صدقہ و خیرات پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو۔ چوتھا ٹپ ہے قرض اور قرض سے بچنا۔ قرآن میں قرض لینے کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی ہے۔ قرض سے بچنا، جتنا ممکن ہو قرض سے بچیں۔ سود پر قرض لینا منع ہے، خاص طور پر جو شریعت کے مطابق نہ ہو، مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ جو لوگ قرض دیتے ہیں انہیں سود نہیں لینا چاہیے۔ جتنا کم قرض ہوگا اتنی زیادہ مالی آزادی ہوگی۔ پانچویں ٹپ ہے فضول خرچی کی روک تھام، اور اس پر ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ مبالغہ خرچ یعنی فضول خرچ کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بیجا خرچ کرنا یا فضول خرچی کرنا آپ کی مالی حالت کو متاثر کرتا ہے۔ حدیث سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فضول خرچی کرتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور فاضل خرچ سے بچنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فضول خرچ کرتا ہو۔ اس حدیث سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے جو حقیقت میں ضروری ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو فائنینشیل ٹپس پر بات کی ہے وہ صرف ہماری دولت کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ ہماری روحانیت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہماری مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا جب آپ اس کے راستے پر چلیں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔